پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کتب میں موجود ہے کہ یہ شادی ہوئی ہے، تو پوری حدیث پڑھو نا، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ یہ شادی محبت سے ہوئی ہے، دوستی سے ہوئی ہے، یہ شادی زبردستی ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، یہ شادی ہوئی ہی نہیں ہے، تو یہ اس بات کا جواب نہیں ہے۔ ان کے پاس کیا جواب ہے؟ جب الرحیم، ایک رافضی اور غالی شیعہ جس کا نام حسن اللہ یاری ہے، امریکہ میں بیٹھ کر مسلک کے اہل سنت اور حق مسلک پر صبح و شام کوئی نہ کوئی کیچڑ اچھالتا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف بولتا ہے۔ اس کی بہت ساری گمراہیاں اور بہت ساری جہالتوں کو ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ بے نقاب کریں گے۔ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو میری اس کے جواب میں ہے کہ اس نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ حضرت کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہما، مولا علی کی بیٹی، فاطمی بیٹی حضرت کلثوم، ان کا نکاح حضرت عمر سے نہیں ہوا۔ اس نے کہا یہ عقد نہیں ہوا، پیغام نکاح گیا ہوگا لیکن عقد نہیں ہوا۔ ایک کتاب کا حوالہ بھی دے دیا، لیکن میں آپ کو اس کی اب جہالت واضح کروں گا۔ یا یہ جاہل ہے یا یہ جان بوجھ کر اپنی قوم سے حق چھپاتا ہے۔ میں آپ کو ان کی اصول اربعہ سے ہی یہ بات ثابت کروں گا کہ حضرت کلثوم کا نکاح حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق سے ہوا۔ دراصل یہ اس وجہ سے اس کا شد و مد سے انکار کرتا ہے کہ اس نے اپنا مدعا کھڑا کیا ہے کہ حضرت عمر ابو بکر و عمر کا ایمان ثابت کرو۔ اس نکاح کو اگر مان لیا جاتا ہے تو حضرت عمر کا ایمان خود بخود ثابت ہو گیا، کیونکہ حضرت عمر کا نکاح حضرت علی کی بیٹی سے کیسے ہو سکتا ہے اگر وہ معاذ اللہ کافر تھے، مسلمان ہی تھے۔ تو لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نکاح حضرت عمر فاروق سے ہونا یہ ان کے ایمان کی نشانی ہے۔ بس اس وجہ سے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے انہی کی چند کتابوں کے حوالے دیتا ہوں۔ اصول کافی، فروع من الکافی، صحیح بخاری کی طرح مذہب شیعہ میں مانے جانے والی کتاب۔ اس کے 2 سے 3 مقامات ہیں۔ پہلا مقام ہے 10,830 نمبر روایت، یہ میرے سامنے اصول کافی، اور یہ اس کا مقام ہے، اور روایت نمبر ہے 10,830، 10,831۔ اور باب دیکھیں، باب کیا ہے؟ باب المتوفی عنہا زوجہا المدخول بہا، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عقد میں حضرت کلثوم گئی ہیں، اور جب حضرت عمر کا وصال ہوا، حضرت مولا علی اپنی بیٹی حضرت کلثوم کو اپنے گھر لے آئے۔ اور باب کیا باندھ رہے ہیں؟ آپ کے ہی اپنے رائٹر یعقوب کلینی صاحب وہ کہتے ہیں کہ متوفی عنہا زوجہا، اور وہ مدخول بہا بھی ہو، یعنی وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ مدخول بہا بھی ہو، وما یجب علیہ، اس پر کیا واجب ہے، یعنی اپنی عدت وغیرہ کہاں بسر کرے گی۔ اس پر روایت نمبر 10,830 یہ ہے، ان علی لما توفی عمر، حضرت علی نے جب حضرت عمر فوت ہوئے، اتا کلثوم، حضرت کلثوم کے پاس آئے، پھر کیا کیا؟ فانطلق بہا الی بیتہ، ان کو اپنے گھر لے آئے۔ یعنی جب حضرت عمر فوت ہوئے جو ان کے شوہر تھے، تو ان کو حضرت کلثوم کو مولا علی اپنے گھر لے آئے، ان کی عدت اپنے گھر بسر کروائی۔ اگلی روایت دیکھیں، یہی ہے، ان علی لما مات عمر اتا کلثوم فاخذ بیدہا، کہ جب حضرت عمر کی اس کا وصال ہوا، حضرت علی المرتضیٰ حضرت عمر کے گھر آئے، اپنی بیٹی حضرت کلثوم کا ہاتھ پکڑا، فانطلق بہا الی بیتہ، ان کو اپنے گھر لے آئے۔ تو یہاں سے صراحتاً آپ کے کلینی صاحب یہ بات ثابت کر رہے ہیں، اور روایت سے بالکل ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت عمر کا عقد حضرت کلثوم سے ہوا، اور جب حضرت عمر فوت ہوئے تو کیونکہ حضرت کلثوم ان کی بیوی تھیں، تو حضرت علی المرتضیٰ ان کو اپنے گھر لے آئے عدت کے لیے۔ استبصار آپ کی ایک اور کتاب الاستبصار اصول اربعہ میں، اس کی روایت نمبر 4339 ہے اور 4340 ہے۔ یہ لیں، باب بھی وہی ہے، الباب المتوفی عنہا زوجہا، باب ہے متوفی عنہا زوجہا، جس کا شوہر فوت ہو گیا، اس عورت کے بارے میں کہ وہ کہاں پر اپنی عدت بسر کرے۔ روایت یہی ہے، لما توفی عمر اتا الی کلثوم فانطلق بہا الی بیتہ، پھر اگلی روایت بھی یہی ہے جو کہ یعقوب کلینی صاحب نے ذکر کی، صرف علاقہ اضافہ ہے۔ تو لہذا
اس سے 2 کتابیں آپ کی ہوئیں جس میں یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عمر کا عقد حضرت ام کلثوم سے ہوا۔ تیسرا مقام اصول کافی کا ہے، روایت نمبر 9470، روایت نمبر 9470، اور باب بھی کیا ہے؟ بابو تزویج ام کلثوم، ام کلثوم کی شادی حضرت عمر سے ہونا۔ اور اس پر حضرت عبداللہ یعنی ابو عبداللہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول لکھا ہے جو کہ ان کی من گھڑت بات ہے، فی تزویج ام کلثوم فقال ان ذالک فرج غصب نہ ہو، وہ فرج ہے جو ہم سے غصب کر لی گئی، یعنی شادی بہرحال ہوئی ہے۔ اب یہ شیعہ نے اپنی طرف سے من گھڑت روایتیں بعد میں گھڑی ہیں کہ غصب کیا گیا، ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی، جبکہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ لفظ نہیں ہے کہ ظلم و زیادتی کی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شادی کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ میں صرف آپ کے گھر سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں۔ چوتھا یہ میرے سامنے انہی کی کتاب تہذیب الاحکام ہے۔ تہذیب الاحکام کی جو روایت نمبر ہے 10,738 اور 10,779، روایت یہی ہے، اور باب بھی نکاح کا ہے۔ ان علی لما توفی عمر اتا ام کلثوم فانطلق بها الى بیتہ، جب حضرت عمر کا وصال ہوا حضرت ام کلثوم کو مولا علی اپنے گھر لے آئے۔ یہ دونوں روایتوں کا مضمون وہی ہے جو کہ اصول کافی کا۔ تو اس بات سے اندازہ لگا لیں، کتابیں اور بڑی ہیں، حوالے اور بڑے ہیں، لیکن میں نے آپ کے اصول اربع، شیعہ کے اصول اربع کے حوالے دیے ہیں تاکہ اس بات کو آپ جان لیں۔ یہ شخص جو امریکہ میں بیٹھ کر بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، یا تو ان کتابوں سے جاہل ہے، اس نے پڑھا ہی نہیں ان کتابوں کو، یا پھر جان بوجھ کر حق کو اور بات کو اور علم کو چھپاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے فتنے سے محفوظ رکھے۔